السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ دل کو سکون کیسے ملے قرآن کی روشنی میں۔ کبھی کبھی انسان کے پاس بظاہر سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے۔ گھر میں موجود ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، کھانے پینے کی سہولت ہوتی ہے، زندگی اپنی جگہ صحیح چل رہی ہوتی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی بے قراری ہوتی ہے۔ کبھی انسان کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتا، بس خاموش رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص خود جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی الجھنیں ہیں، کتنی فکریں ہیں، کتنی دعائیں ہیں جن کے جواب کا ابھی تک کوئی نشان، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ کبھی رزق کی فکر ہوتی ہے، کبھی اولاد کی فکر ہوتی ہے، کبھی گھر کے حالات ہوتے ہیں، کبھی مستقبل کی پریشانی ہوتی ہے، اور کبھی ایسی اداسی ہوتی ہے جس کی کوئی واضح وجہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا واقعی دل کا سکون دنیا کی چیزوں میں؟ کیا زیادہ مال، زیادہ سہولت، زیادہ لوگوں کا ساتھ، زیادہ کامیابی انسان کے دل کو مطمئن کر سکتی ہے ہمیشہ کے لیے؟ قرآن ہمیں اس سوال کا جواب بہت خوبصورت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ دنیا کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، بلکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دل کا حقیقی اطمینان اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو کبھی غم نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں دیکھیں، نیک لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، آزمائشیں ان کی زندگیوں میں بھی آئی، لیکن فرق یہ تھا کہ ان کا سہارا اللہ تھا۔ جب دل پریشان ہو تو سب سے پہلے کہاں جائیں؟ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں تو فوراً کسی انسان کو تلاش کرتے ہیں، کسی دوست کو فون کرتے ہیں، کسی سے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں، کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں ہمیں ہر حال میں جانا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کے سامنے۔ جب کوئی انسان سب سے زیادہ دور ہو جائے تب بھی اللہ اس سے دور نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی بات کسی کو نہ بتا سکے تب بھی اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، زبان پر الفاظ نہ ہوں، تب بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ آنسو کیوں آئے ہیں۔ اس لیے پریشانی کے وقت صرف لوگوں کے دروازے نہ دیکھیں، اپنے رب کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں۔ تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھیں، قرآن کھولیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے رب سے اپنے زبان میں بات کریں، اسے اپنے دل کا حال بتائیں، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں ہے۔ دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق کا اظہار ہے۔ قرآن جو ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سنبھلنے کے لیے بھی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں قرآن کے ساتھ ایک اور تعلق بھی پیدا کرنا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کا تعلق۔ جب ہم کوئی آیت پڑھیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، یہ آیت میری زندگی سے کیسے جڑتی ہے، میرے حالات میں اس آیت کا کیا پیغام ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے ہم پڑھ کر بند کر دیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو انسان کے دل، کردار اور زندگی کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل سے گزرے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، مشکل ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بندہ مشکل کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سکتا ہے آج آپ جس چیز کے لیے رو رہے ہیں، کل اسی کے بارے میں آپ شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے، اس وقت میں سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے بہتر راستہ بنا دیا تھا۔ ہمیں پوری تصویر نظر نہیں آتی، اللہ کو پورے حالات معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی ہماری دعا کا جواب ہماری خواہش کے مطابق نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ ایک بہت بڑی وجہ بے سکونی کی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی خوشی اور غم کا اختیار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کسی نے ہماری تعریف کر دی تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، کسی نے نظر انداز کر دیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن مومن کا دل لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں کی قدر کرتا ہے، مگر اپنا آخری سہارا اللہ کو بناتا ہے۔ لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، مال کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، رشتوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اللہ نہیں بدلتا۔ وہ رب آج بھی ہے جو کل تھا، وہی رب ہماری دعاؤں کو آج بھی سنتا ہے۔
ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب زندگی میں آزمائش آئے تو فوراً یہ نہ سوچیں میرے ساتھ ہی کیوں، اس کے بجائے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ اللہ مجھے اس آزمائش میں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش آپ کو اللہ کے زیادہ قریب کر دے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو کسی غلط راستے سے واپس لے آئے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی شدت بڑھ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر صبر پیدا ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی مشکل کے پیچھے اللہ کی کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے آزمائش میں صبر کریں، دعا کریں، اپنے جائز کام کرتے رہیں، اللہ سے امید نہ چھوڑیں۔ اگر آپ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اس آیت کو صرف ایک جملہ سمجھ کر نہ پڑھیں، اسے اپنے دل میں اتاریں۔ جب زندگی بہت بھاری محسوس ہو تو خود کو یاد دلائیں میرا رب میرے حال سے واقف ہے، میرا رب میرے آنسو دیکھ رہا ہے، میرا رب میری دعائیں سن رہا ہے، میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہے۔ سکون کے لیے آپ ایک کام کریں اور آج سے ہی کریں۔ اگر آپ واقعی اپنے دل میں سکون چاہتے ہیں تو آج سے بہت بڑے بڑے دعوے نہ کریں، چھوٹے قدم اٹھائیں۔ روزانہ قرآن کے لیے کچھ وقت نکالیں، تھوڑی سی تلاوت کریں لیکن توجہ کے ساتھ کریں، جو پڑھیں اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز کو صرف ذمہ داری نہ سمجھیں بلکہ اپنے رب کے سامنے ایک حاضری کا شرف سمجھیں۔ تنہائی میں اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگیں، اور جب دل بہت پریشان ہو تو لوگوں کے سامنے خود کو مضبوط دکھانے کے بجائے اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو دنیا کے جواب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخری بات ایک اور کہنا چاہوں گی، اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں اور کوئی دعا ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، اگر کسی رشتے کا دکھ آپ کے دل میں ہے، اگر رزق کی فکر ہے، اگر مستقبل کا خوف ہے، اگر آپ رات کو خاموشی سے روتے ہیں، تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی اللہ سے اپنا تعلق مت توڑیے گا، قرآن سے اپنا تعلق مت توڑیے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے گا۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ کو لگ رہا ہو کہ راستے بند ہو گئے ہیں، اسی وقت اللہ آپ کے لیے ایک ایسا راستہ بنا رہا ہو جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، اس کے سامنے جھکیے، یقین کیجیے، یقین رکھیں کہ دل کا حقیقی سکون دنیا کی ہر چیز جمع کرنے میں نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اسے یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے گھروں میں اللہ پاک سکون، رحمت، برکتیں عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، شاید آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی پریشان دل کو اللہ کی طرف واپس آنے کی، اللہ کی یاد دہانی مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔